والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 97 اور 98 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ بیٹوں نے کہا اے ہمارے والد، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قالو بیٹوں نے کہا، جب حق بات ظاہر ہوئی اور واضح ہو گیا کہ بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کی کہ ہیں ہمارے والد، آپ علیہ السلام ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ سے دعا کیجئے کہ بے شک ہم خطا کار ہیں، یعنی ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے میرے بیٹو، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، استغفار کروں گا، لیکن ایک مقررہ وقت پر، یعنی اس کو مفسرین نے کہا کہ سحری کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کو مؤخر کیا، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی رزق کا متمنی کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں۔ تو چنانچہ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کی دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، دعا قبول ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ۔ آویٰ الیہ ابویہ، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ ماں سے مراد خالہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ادخلوا مصر، تم مصر میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں داخل ہونے سے شہر میں داخل ہونا مراد ہے، یعنی شہر مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو ہر ناپسندیدہ چیز سے امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وقال یا ابت هذا تأویل رؤیاي من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے، اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میری پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کروا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی اور عاجزی کے اظہار کے طور پر تھا، کیونکہ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، کہ جیسا کہ دیکھیں ہماری شریعت میں کسی عظمت والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، مصافحہ کرنا
اور دست بوسی کرنا جس طریقے سے جائز ہے، اسی طریقے سے ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں رہا۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اب سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اب امت محمدیہ میں جو سجدہ تعظیمی نہیں، تو جو لوگ کسی بھی شخص کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اگر وہ عبادت سمجھ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، چاہے دربار پر سجدہ ریز ہوں یا کسی شخص کے سامنے، کسی فرد کے سامنے، اگر اس کو عبادت سمجھ کر کر رہے ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور اگر تعظیم اور تکریم کے لیے ایسا کر رہے ہوں تو یہ سخت ترین حرام اور گناہ ہے، اور گناہ عظیم ہے۔ وقالا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا، اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن کی حالت میں دیکھا تھا۔ بے شک وہ خواب میرے رب نے بیداری کی حالت میں سچا کر دیا، اور بے شک اس نے قید سے نکال کر مجھ پر احسان کیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو، کیونکہ بھائیوں نے توبہ اور استغفار کی تھی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی۔ تو یہاں سے بھی ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی فرد کسی گناہ کا ارتکاب کر لے، اور گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لے اور اس گناہ کی تلافی بھی کر دے، تو اس کے بعد ایسے فرد کو عار اور شرمندگی نہیں دلانی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہم اس کے گناہ کو یاد کرا کر اس سے عار دلا رہے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ اور رب بھی، اے میرے رب، اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اسلام کی حالت میں موت عطا ہونے کی دعا مانگی، ان کی یہ دعا دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ انسان کے تمام تر اعمال کا دار و مدار انما الاعمال بالخواتیم کے اوپر ہے، کہ ایمان کے خاتمے کے اوپر انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر ایک انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو اس کے اعمال اس کو کوئی نفع نہیں بخشیں گے، اس کے اعمال اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس لیے حسن خاتمے کے لیے دعا مانگنا یہ ضروری ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے خطاب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو کہ وحی نازل ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کو معلوم نہ تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سازش کر رہے تھے۔ اس کے باوجود اے انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان تمام واقعات کو اس تفصیل سے بیان فرمانا غیبی خبر اور معجزہ ہے۔ وما اکثر الناس ولو خرست بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔
اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو، اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہے۔ اکثر الناس، اکثر لوگ۔ یہودیوں اور کفار قریش نے سرکار علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دریافت کیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ان کے سامنے بیان کر دیا جیسا توریت میں لکھا ہوا تھا، تو بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وما اکثر الناس ولو خرست بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو ان کے ایمان کی کتنی ہی خواہش ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی نشانیاں ہیں۔ آسمانی نشانیوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں، یعنی آسمان کا وجود، سورج، چاند، ستارے، اور زمینی نشانیوں سے ہلاک شدہ امتوں کے آثار مراد ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے آپ علیہ السلام سے منہ موڑنے پر آپ تعجب نہ کریں، کیونکہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان سے منہ پھیر لینا اور غور و فکر کر کے عبرت حاصل نہ کرنا زیادہ عجیب ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا